چلیں آج ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا سوال جو نہ جانے کب سے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ بھئی اگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی اپنی سب سے بہترین تخلیق بنایا تو پھر یہ برائی، یہ شر دنیا میں آیا کہاں سے؟ اس کا وجود ہی کیوں ہے؟ تو اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہر حصہ ہمیں اس جواب کے قریب لے جائے گا کہ یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر یہ شر، یہ برائی ہے ہی کیوں؟ یہ صرف کوئی کتابی بحث نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں سے جڑا ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال کوئی آج کا نہیں ہے، ارے یہ تو اتنا پرانا ہے جتنی خود انسانیت۔ سوچیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا نا، تو فرشتوں نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا۔ تو سمجھیں کہ یہ سوال تو انسان کی پیدائش سے ساتھ ہی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا جواب جو ہے نا، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں، بلکہ اللہ کے اس بڑے پلان میں چھپا ہے جسے منشاء الہی کہتے ہیں، اور یہی اس پوری کہانی کی کنجی ہے۔ اور جس لمحے یہ منشا یا ڈیوائن ول کا تصور سمجھ آ جاتا ہے نا، تو پوری تصویر جیسے خود بخود صاف ہو جاتی ہے، ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور کہانی سمجھ آنے لگتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے جو شاید تھوڑی مشکل بھی لگے۔ اس نظریے کے مطابق اچھائی اور برائی یعنی خیر اور شر دونوں کو بنانے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ دو الگ الگ راستے ہیں جو ایک خاص مقصد کے تحت بنائے گئے ہیں۔ اور پھر کہانی میں ایک اور گہرا موڑ آتا ہے، ایک ایسا سوال جو دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شیطان کو کس نے بہکایا تھا اس وقت جب شیطان کے علاوہ کوئی بہکانے والا تھا ہی نہیں؟ یہ سوال ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش کی شروعات خود کتنی پراسرار ہے۔ اب آتے ہیں اس وضاحت کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی کمزوری کا تعلق دراصل اللہ کی اپنی صفات کے ظاہر ہونے سے کیسے جڑا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے الغفار، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اب ذرا سوچیں، اگر کوئی گناہ کرنے والا ہی نہ ہو تو اللہ کی یہ معاف کرنے والی صفت ظاہر کیسے ہوگی؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ڈاکٹر کی شفا دینے کی خوبی تبھی نظر آتی ہے جب کوئی بیمار ہو۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اور خاص طور پر انسان، یہ اللہ کی صفات کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر اللہ کو اپنی صفت رحمان ظاہر کرنی ہے تو کوئی رحمت قبول کرنے والا بھی تو ہو۔ اسی طرح اس کی صفت قہار تبھی نظر آئے گی جب کوئی اس کے قہر کو جھیل سکے، اور سب سے اہم، اس کی صفت غفار کے ظہور کے لیے کوئی تو ہو جو غلطی کرے اور پھر معافی مانگنے آئے۔ مطلب اس آئینے میں ہر رنگ کا نظر آنا ضروری تھا، تبھی تو تصویر مکمل ہوتی۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام اور پوری انسانیت کی کہانی کو ایک نیا رنگ کیسے دیتی ہیں۔ اکثر ہم اسے ایک غلطی سمجھتے ہیں، ایک ٹریجڈی، لیکن اس نظریے کے مطابق یہ ایک ضروری سفر تھا، ایک بڑے پلان کا حصہ۔ یہ 4 مرحلے ہماری پوری کہانی کو بیان کر دیتے ہیں۔ پہلا، احسن تقویم یعنی بہترین شکل میں بنایا جانا۔ پھر شجر ممنوعہ یعنی ایک امتحان کا سامنا۔ اس کے بعد اسفل سفلین یعنی نیچے کی طرف اتارا جانا، اور آخر میں خلیفۃ الارض یعنی زمین پر اللہ کا نائب بننے کا مقصد پورا کرنا۔ اگر یہ نیچے اترنے کا واقعہ نہ ہوتا تو انسان ہمیشہ جنت میں ہی رہتا، اور زمین پر اللہ کا نائب بننے کا جو عظیم مقصد تھا وہ کبھی پورا ہی نہ ہو پاتا۔ واصف علی واصف اسے ایک علیحدہ راز کہتے ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی اپنی اصل جگہ سے دور ہوتا ہے نا، تو اس کے دل میں واپسی کی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہی تڑپ جنت کے تصور کو ایک بالکل نیا مطلب دیتی ہے۔ تو پھر اصل میں جنت ہے کیا؟ کیا یہ صرف کچھ باغوں اور نہروں کا نام ہے، یا اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے؟ اس نظریے کے مطابق جنت ایک جگہ سے زیادہ ایک کیفیت ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو جب کھو جاتی ہے تب اس کی تلاش شروع ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے صحت کی قدر بیماری میں اور گھر کی قدر پردیس میں ہوتی ہے۔ جنت وہ گھر ہے جس کی یاد ہر روح کو ستاتی ہے۔ تو عارف لوگوں نے اسے بہت آسان لفظوں میں سمجھایا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اپنے مالک، اپنے سرکار کے قریب ہونا، اور دوزخ کیا ہے؟ اسی مالک سے دوری۔ بات بس اتنی سی ہے۔
اب یہ ساری علمی اور فلسفیانہ گفتگو سمٹ کر ایک نقطے پر آ جاتی ہے، ایک ایسی دعا جو اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ بات اب دماغ سے اتر کر سیدھی دل تک پہنچتی ہے۔ تو ہمارا پہلا سوال بھی یہی تھا اور آخری جواب بھی یہی ہے۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، کیونکہ اس مالک تک واپسی کا جو راستہ ہے، اس قربت کا جو ذریعہ ہے، وہ انہی کی محبت سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہی اس پورے سفر کا مقصد ہے اور یہی منزل ہے۔